کیا اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہم اس کا تدارک کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ لا علمی ہے تو ہم کس طرح اس بات کو پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ اگر یہ غلط فہمی ہے تو اگر یہ عصبیت ہے، تعصب کی وجہ سے ہے، کسی شرارت کی وجہ سے ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بڑے اہم پوائنٹس اٹھا دی ہیں۔ ایک ہے لا علمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لا علمی کا علاج علم سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ ہے ہمارا، ہم اس حوالے سے بہت جذباتی واقع ہوئے ہیں، خصوصاً ہم پلان نہیں کرتے، ہم رد عمل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں پچھلے 72 سال سے ہم رد عمل ہی دے رہے ہیں۔ بھی ایک پلاننگ کی جائے، جب ایک آئین بن گیا تھا، قرارداد مقاصد آ گئی تھی، تو اس کے بعد تو عمل کی طرف جاتے نا، جی ہاں، رد عمل دیتے رہے۔ پھر 1973 کا آئین بن گیا، ساری چیزیں واضح ہو گئی اور قرارداد مقاصد بطور پریفیس کے اس کے دیباچے کے شامل ہو گئی، تو اب تو چاہیے تھا کہ اب آگے پلان کی طرف جاتے، جی ہاں، لیکن نہ ہماری کوئی پالیسی مستقل ہوتی ہے، نہ نظام مستقل ہوتا ہے، بس ایڈ ہاک سسٹم ہے جو چل رہا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو لا علمی کا علاج علم سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا کہ اس طرح کا لٹریچر پھیلایا جاتا پوری دنیا میں۔ میں وہ عرض کرنے لگا ہوں، وہ کیسے؟ ایک تو وہاں کے لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے لٹریچر تیار کیا جائے۔ ٹھیک، اسی طرح کچھ گفتگویں ان کی زبانوں میں، جو لوگ وہ زبانیں جانتے ہیں، ایکسپرٹس تیار کیے جاتے مختلف زبانوں کے، ان کو سکھائی جاتی ہیں، اور جو اسلام کے روشن پہلو ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہیں ہی سارے روشن پہلو، خصوصی طور پر امن و سلامتی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ آگے پیش کیے جاتے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا جو غلط فہمی ہے، تو غلط فہمی کا علاج جو ہے وہ سوء فہم کا علاج حسن فہم سے کیا جاتا ہے نا، کہ اس کی غلط فہمی کو اپنے عمل سے دور کریں۔ صحیح۔ جب آپ اپنا عمل ہی اس لیول پر لے جاتے ہیں تو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا تسلیم بھائی، ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے سپوت، اور ایک ہوتا ہے کپوت۔ کپوت وہ ہوتا ہے جو اپنی نسل کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بدنامی کا سبب ہو، ٹھیک ہے۔ اور سپوت وہ ہوتا ہے جو نیک نامی کا سبب ہو، اور پوت وہ ہوتا ہے جو نہ بدنامی کا سبب ہو نہ نیک نامی کا سبب ہو۔ اگر ہم اسلام کے سپوت نہیں بن سکتے تو کپوت بھی نہ بنے نا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے۔ اچھا، تیسرا جو آپ نے اٹھایا تھا، اگر عصبیت ہے تو عصبیت کا بھی علاج ہے، اس میں شرارت کا عنصر بھی ہے۔ جی، میں پہلے عصبیت کی بات کر لوں۔ عصبیت کا علاج یہ ہے کہ اگر کوئی عصبیت کا شکار ہے تو آپ اس کو قریب کریں۔ یہ تو مسئلہ ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ میں عرض کرتا ہوں نا، سنیں نا، اس کا کیا طریقہ ہے۔ یونیورسٹیز کے لیول پر اگر کوشش کی جائے اور معادلہ کیا جائے، ٹھیک ہے، سپلٹ ڈگری پروگرام شروع کیے جائیں، اور میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں، دیکھیں اگر کسی کو یہ پرابلم ہے کہ اسلام تیزی سے پوری دنیا میں پھیلنے والا مذہب کیوں ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں نا، حسد کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، لیکن اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں، رابطے ٹھیک رکھیں، اور انٹرفیتھ ہارمنی کے سیمینارز ہوں، ان کو بلائیں، ان کو عزت دیں، وہ آپ کو بلائیں۔ اس طریقے سے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ حسد کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شیخ سعدی نے کہا تھا حسد کا علاج صرف موت ہے۔ ٹھیک، اپنا پوائنٹ آف ویو اچھی طرح سے اچھی طریقے سے پیش کیا جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کمی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو شرارت کرتا ہے، یہ بڑا اہم آپ نے اشارہ کیا ہے، بہت ہی اہم ہے۔ مثلا کسی نے شرارت کی، ایک خدا نہ خواستہ کسی مقدس ہستی کا کارٹون اس نے بنا دی، ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، بھائی وہ جس نے شرارت کی ہے وہ یہی تو چاہتا تھا، توجہ چاہتا تھا نا، کہ جی پھیلے لوگوں میں۔ جی ہاں، تو ایسی چیزوں کو نظر انداز کریں۔ جی ہاں، جو کتب لکھی گئی ہیں وہ صرف فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی، بالکل ایسے ہے، صرف پبلشر نے اس لیے یہ مواد، غلیظ مواد چھاپا ہے کہ میری انکم زیادہ ہو، بس۔ اور اس کا حل یہ ہے، اس سے لیکن مسلمان کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، یہ ہے بات کرنے کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئیں، بعد میں بھی ہوئیں۔ دیکھیں اس کا حل ہے نا کہ جب آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ اپنا وہاں اختیار استعمال کریں گے، سزا دیں گے۔ جہاں آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، وہاں یہ ہے کہ اپنے عمل سے اس میں بہتری لا سکتے ہیں نا، اور آپ کسی ایسی چیز کو شیئر نہ کریں، ایسی چیز کو ڈسکس نہ کریں، ایسی چیز پر تبصرہ نہ کریں جو نیگیٹو ہے، وہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یعنی سب سے بڑی سزا جو تسلیم بھائی کیا ہے؟ وہ اگنورنس ہے، وہ اگنورنس ہے۔
وہ کسی کو نظر انداز کرنا ہے، آپ نظر انداز کریں. تو میں نئی نسل سے خصوصی طور پر، چونکہ نئی نسل آپ کو دیکھتی ہے، میں یہ خصوصی ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ ایسی چیزوں کو نظر انداز کریں. ٹھیک. اور اگر کوئی شرارت بہت عام ہو گئی، پھیل گئی، جی، اب مجھے بھی تکلیف ہے، آپ کو بھی تکلیف ہے، بلکہ اس وقت جتنے یہاں پر سٹاف، کیمرہ مین موجود ہیں، سب اس تکلیف کا شکار ہو. ہر مسلمان اس تکلیف کا، جو دنیا میں کہیں بھی بستا ہے، وہ تکلیف کا شکار ہوا. وہ کیا کرے؟ دیکھیں، جب ایسی سچویشن آ جائے تو پھر یہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ او آئی سی تو او آئی سی بن کر رہ گئی نا. جی ہاں، او آئی سی، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی. نہیں، وہ میں اور کہہ رہا، او آئی سی یعنی وہ ہمارے ذہن میں نہیں رہی نا چیز. ذمہ داری ختم ہو گئی، اس کو ایکٹیو کیا جائے. ٹھیک ہے. اور مسلم حکمران اکٹھے ہو کر اگر ایسی سچویشن جس میں ہر مسلمان مبتلا ہے، اس کا ازالہ کریں. اور اس کا ایک اور حل ہے کہ ایک مشترکہ ایک چینل شروع کیا جائے جس میں انٹرنیشنل لیول پر اسلامی تعلیمات کا جو ابلاغ ہے، بلکہ حسن ابلاغ ہے، اپنی صحیح روح کے ساتھ وہ پیش کیا جائے. ہر زبان میں پیش کیا جائے. اس سے غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی. دیکھیں نا، جو بد عملی کا جواب اسلام حسن عمل کے ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بد عملی کا ارتکاب کرتا ہے اور مس بیہیو کرتا ہے تو عالمی سطح پر عالمی عدالت موجود ہے. یہ کیس ریاست اٹھائے گی تو عالمی عدالت میں یہ مسئلہ حل ہوگا نا، وہاں پیش کیا جائے، بار بار یہ کیا جائے تو قانون سازی ہوگی، پھر سارے اس دائرے کے اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل قانون جس طرح ہولوکاسٹ کا بنا، جی بالکل اسی طرح اسلام کے مقدسات کی جتنی بھی مقدسات ہیں، چاہے وہ ہماری ہیں یا کسی بھی مذہب کی. اچھا، قصور صرف ریاستوں کا ہے کہ وہ ابھی تک اس کو پیش نہیں کر پائے؟ قصور تو ہے، غفلت ہے، اصل میں ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. غفلت ان کی ہی ہے صرف؟ دیکھیں، 2-3 پہلو ہیں. غفلت جو ہے، پبلک تو احتجاج کر سکتی ہے نا اپنے ملک میں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتی. اس سے اوپر تو حکمران کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو حکمران تو اپنے جذبات کا اظہار اسی طرح کر سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں جب بھی توہین ناموس رسالت کے قانون پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو احتجاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ شہادتیں ہوتی ہیں، اگلے 10-15 سال کے لیے پھر وہ ایشو جو ہے وہ رک جاتا ہے اور اس میں تبدیلی کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر 10-15 سال بعد پھر موو چلتی ہے، پھر شہادتیں ہوتی ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. ٹھیک ہے. یعنی مکمل ایک دفعہ علاج کیا جائے، اور علاج قومی سطح پر بھی ہونا چاہیے اور انٹرنیشنل سطح پر بھی ہونا چاہیے اور قانونی اور عدالتی طریقے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ جب آپ یہ ساری چیزیں کر کے اپنے چینل کے تھرو سارا ابلاغ کریں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے، عالمی عدالت میں کیس ہے، دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا. صحیح. ہم کوشش کرنی چاہیے کہ حل کی طرف جائے. ہم مسلمان ہیں، ہم ایشو کریٹر نہیں ہیں مسلمان. ٹھیک ہے. مسلمان ایشوز کو حل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تدارک کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اللہ. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. تو ہم امتحان کی گھڑی میں ہیں، تو ہمیں اس کے حل کی طرف جانا ہوگا. اور حل کا طریقہ نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی جو طریقے موجود ہیں، قانونی اور ملکی اور بین الاقوامی، ان کو اپناتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس کے ثمرات حاصل کر سکیں گے.